أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ گزشتہ آیات میں چونکہ قیامت کے احوال کا بڑی تفصیلی سے تذکرہ ہوا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل آسمان اور زمین کی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ اس آیت میں اور دیگر آیات میں فرمایا گیا، اور آسمان اور زمین ایک لمحے میں پیدا ہوتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن جب ان کی تخلیق ایک مخصوص مدت اور مخصوص طریقے کار سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی اور نے وجود بخشا۔ 6 دن میں تخلیق سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بعض نے فرمایا کہ 6 دن سے مراد 6 ادوار ہیں، اور اکثر نے فرمایا کہ دنیوی اعتبار سے جو 6 دن کی مقدار بنتی ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر صورت پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر تھا کہ ایک لمحے میں یا اس سے کم میں زمین اور آسمان پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا یہ بتقاضائے حکمت ہے، اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آہستگی سے کریں۔ یہاں جلد بازی سے متعلق چند احادیث ہم عرض کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ عبدالقیس سے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، بردباری اور جلد بازی نہ کرنا۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے استوا فرمایا۔ استوا کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز سے بلند ہونا، کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا۔ یہاں آیت میں کیا مراد ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت مفصل کلام فرمایا ہے۔ ہم یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تصنیف کی روشنی میں ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں، جس سے اس آیت اور اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں ان کے بارے میں صحیح عقیدہ واضح ہو جائے۔
چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسب یعنی زیادہ مناسب یہی ہے کہ آیات متشابہات سے ظاہراً سمجھ آنے والی معنی کو ایک مناسب و ملائم معنی کی طرف جو کہ محکمات سے مطابق اور محاورات سے موافق ہو پھیر دیا جائے تاکہ فتنے اور گمراہی سے نجات پائیں۔ یہ مسلک بہت سے متاخرین علماء کا ہے کہ عوام کی حالت کے پیش نظر اسے اختیار کیا ہے۔ اسے مسلک تعویل کہتے ہیں۔ یہ علماء آیات ثم استوى علی العرش کی تعویل کئی طرح سے فرماتے ہیں۔ ان میں 4 وجہیں نفیس واضح ہیں۔ اول، استوا بمعنی قہر و غلبہ ہے۔ یہ معنی زبان عرب سے ثابت اور پیدا یعنی ظاہر ہے۔ عرش سب مخلوقات سے اوپر اونچا ہے، اس لیے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا، اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات پر قاہر اور غالب ہے۔ نمبر 2، استوا بمعنی علو ہے، اور علو اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ علو مکان صفت نہیں بلکہ علو مالکیت و سلطانی صفت ہے۔ نمبر 3، استوا بمعنی قصد اور ارادہ ہے، یعنی پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس کی آفرینش کا ارادہ فرمایا، یعنی اس کی تخلیق شروع کی۔ نمبر 4، استوا بمعنی افراغ و تمامی کار ہے، یعنی سلسلہ خلق آفرینش کو عرش پر ختم فرمایا، اس سے باہر کوئی چیز نہ پائی۔ دنیا آخرت میں جو کچھ بنایا اور بنائے گا دائرہ عرش سے باہر نہیں کہ وہ تمام مخلوق کو حاوی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29ویں جلد میں موجود سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ مبارک فوارع القہار علی المجسمات الفجار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنے والے فاجروں کا رد کا مطالعہ فرمائیں۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رات اور دن ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد زائل کرنا ہے، یعنی رات کا اندھیرا دن کی روشنی کو اور پھر آئندہ دن کی روشنی رات کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ نیز ان آیات میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے جلد چلا آ رہا ہے کہ دن رات کا ایسا سلسلہ قائم فرمایا جو کبھی ٹوٹتا نہیں، اور اس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا اور ایسا بنایا کہ نہ کبھی خراب ہوں اور نہ کبھی ان کو تبدیل کیا جا سکے مگر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے پابند ہیں۔ یہ کائنات میں تخلیق اور تصرف کا حقیقی اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے، اور اس کی ذات خیر اور برکت والی ہے، اسی کا فیضان جاری اور ساری ہے، اور سب برکتیں، عنایتیں، رحمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ عبادت میں داخل ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز، محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہوا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں دعا مانگنے کے 3 فضائل عرض کرتے ہیں۔ چنانچہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور نازل نہیں ہوئیں ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، تو اے اللہ عز و جل کے بندو دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک دعا سے آدمی کو 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے والا عبادت گزاروں کے گروہ میں شمار ہوتا ہے کہ دعا فی نفس ہی یعنی بذات خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ نمبر 2، جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عاجز اور محتاج ہونے کا اقرار اور اپنے پروردگار کی قدرت اور کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ نمبر 3، دعا مانگنے سے شریعت مطہرہ کے حکم کی بجا آوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا اور دعا نہ مانگنے والے پر حدیث میں وعید آئی۔ نمبر 4، سنت کی پیروی ہوگی کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے، اوروں کو بھی تاکید فرماتے۔ نمبر 5، دعا سے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں اور مقصود حاصل ہوتا ہے۔ دعا کے فضائل اور آداب، قبولیت کے اسباب، قبولیت کے اوقات، قبولیت کے مقامات، قبولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور ممنوع دعاؤں وغیرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف احسن الوعاء لآداب دعا، دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلق احکام پر بے مثال تحقیق کا مطالعہ کیجیے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی لوگوں کو دعا وغیرہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو نعامہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ تو فرمایا، اے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عن قریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔ یاد رہے کہ دعا میں حد سے بڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی دعا کرنا، اس طرح جو چیزیں محال یا قریب بمحال ہیں ان کی دعا کرنا، ہمیشہ کے لیے تندرستی اور عافیت مانگنا، ایسے کام کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پر قلم جاری ہو چکا، مثلا لمبا آدمی کہے کہ قد کم ہو جائے یا چھوٹی آنکھوں والا کہے کہ میری آنکھیں بڑی ہو جائیں، اس طرح گناہ کی دعا مانگنا، رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹ جانے کی دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیر چیز مانگنا، لوگ اور بے فائدہ دعا مانگنا، رنج اور مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا کرنا، صحیح شرعی غرض کے بغیر کسی کی موت یا بربادی کی دعا مانگنا، کسی مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہونے
یا اسے جہنم میں داخل کیے جانے کی دعا مانگنا، سب مسلمانوں کے سب گناہ بخشے جانے کی دعا مانگنا اور کافر کی مغفرت کی دعا کرنا وغیرہ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا کرنا اور اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی اے لوگو، انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف لانے، حق کی دعوت فرمانے، احکام بیان کرنے اور عدل قائم فرمانے کے بعد تم کفر، شرک، گناہ اور ظلم ستم کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے۔ اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب بیان فرمایا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کی طمع کرتے ہوئے دعا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبادات میں خوف اور امید دونوں ہونے چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد قبول ہوگی۔ اس مفہوم پر مشتمل ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر کہو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منزع منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یعنی اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور تجھ سے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے اپنی پیٹھ جھکا دیں، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا۔ اگر رات کے سوتے ہوئے یہ پڑھو گے تو اگر اس رات میں مر گئے تو تم فطرت پر ہوگے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ اس سے 2 آیات پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے چند دلائل بیان فرمائے گئے، جیسے آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سورج، چاند، ستاروں کا مسخر ہونا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، قدرت، وحدانیت، وقوع قیامت پر مزید دلائل فرمائے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عظیم قدرت ہے
کہ وہ پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش آنے کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں سمندر سے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتا ہے جس کی زمین خشک پڑی ہوتی ہے اور سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس مردہ زمین پر پانی اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہاں سبزہ پیدا فرماتا ہے، وہاں پھل پھول اگتے ہیں، وہاں غلہ اناج پیدا ہوتا ہے اور وہ مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کے پیداوار کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا سامان بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہی دلیل قدرت اس بات کو ماننے پر بھی مجبور کر دیتی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کے سر سبز اور شاداب فرماتا ہے، اس میں کھیتی درخت پھل پھول پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے، اس سے مردوں کا زندہ کرنا بعید ہے۔ کیا بعید ہے؟ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد عقل مند سلیم الحواس اس کو مردوں کے زندہ کیے جانے میں کچھ تردد باقی نہیں رہتا۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے یہ مومن کی مثال ہے، جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، اطاعت اور عبادات سے پھلتا پھولتا ہے۔ یوں ہی یہ مثال فیضان نبوت کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبوی فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برستی ہے تو مومن کا دل اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے، اور اس کے رگ رگ میں نور ایمان سرایت کر جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں۔ والذی خبث، اور جو خراب ہو، یہ کافر کی مثال ہے۔ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے متنفع نہیں ہوتا، اور یوں ہی جب فیضان نبوت کی بارش ہوتی ہے تو کافر کا خبیث دل اس فیضان سے اس طرح محروم ہوتا ہے جیسے بہترین بارش سے کانٹے اور جھاڑ جھنکار والی زمین محروم رہتی ہے۔